فرما دیجئے اے میرے بندو، او لوگ جنہاں نے زیادتیاں کی دیاں، جنہاں نے اپنی جاناں اتے زیادتیاں کی دیاں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے دے سارے گناہاں نو معاف کرن والا ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ گناہاں نو معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے، درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 24واں سورۃ نام سورہ زمر، سورہ زمر دی 53 نمبر آیت کریمہ اور ادا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سنان دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے رمضان دا مہینہ، اس مہینے دے اندر رحمتاں اور برکتاں بہت زیادہ نے، نیکیاں دا اجر بہت زیادہ بڑھ جاندہ ہے۔ ایک لحاظ نال اے مہینہ ٹریننگ دا بھی ہے کہ ایک مہینے دے اندر شیطان جیڑا 11 مہینے مگر پیا رہندا ہے، اس مہینے دے اندر انہوں بھی جکڑ دیتا جاندہ ہے سنگل پا کے، اور او دا نتیجہ تواڈے سامنے میں کہ مساجد پر نے، ہر طرف رونقاں نے، نیک اعمال زیادہ نے، اور اس مہینے دے روزے فرض کیتے گئے نے۔ عربی دے اندر صوم دا لفظ استعمال کیتا گیا ہے،
اور صوم دا معنی رک جانا، کہ انسان فجر تو لے کے مغرب تک حلال چیزاں تو، حلال کھانیاں تو، حلال مشروبات تو رک جاندہ ہے، صرف کھان پین تو رک جانا ایدہ نام روزہ نہیں، بلکہ اپنے ہاتھ نو روکنا، کسے دے اتے ظلم نہ کرے، اپنی زبان نو روکنا کہ گالم گلوچ نہ کرے، اپنی اکھاں نو روکنا کہ اے بریاں چیزاں نہ دیکھے، غیر محرمات نو نہ دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزاں ہون، اس بندے نو کوئی پرواہ نہیں، اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے، وہ 4 چیزاں کیڑیاں نے کہ انسان امانت دے اندر خیانت نہ کرے، دوسری او دا اخلاق اچھا ہوئے، اور تیسری حلال روزی کھائے، حرام دے پیسے، سود دے پیسے، رشوت دے پیسے، ملاوٹ دے پیسے، حرام کمائی نہ کھائے، اور چوتھی او انسان سچ بولے۔ اے 4 چیزاں جدے اندر جمع ہو جان، اللہ انہوں جنت دا داخل عطا کر دے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھے ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو 2 ہونٹ عطا کیتے نے، اگر سامنے حرام آ جائے، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس طرح خنزیر حرام ہے، سور حرام ہے، اسی طرح اللہ دے نا تو علاوہ کوئی کتنی ہی بڑی بہترین بریانی ہوئے، کتنا ہی قورمہ ہوئے، کتنے ہی مرغے اور چرگے ہون، اللہ دا نام نہیں، او حرام ہے۔ اسی سمجھنے ہیں اور بدعات دے اندر شامل ہو جانے ہیں، کوئی گل نہیں، اے 11ویں شریف ہی ہے، اے جمعرات دا کھانا ہے، اے فلاں پیر صاحب دے نام دا کھانا ہے، اے عاشورہ دا کھانا ہے، کوئی گل نہیں۔ اللہ فرماندے نے جس طرح سور حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ دے نا تو علاوہ کوئی کھانا کھوایا جائے گا وہ حرام ہوئے۔ کھانے کھاؤ، کھانے کھواؤ، سارا سال کھلاؤ، اللہ دے نام دے کھلاؤ، صبح کھلاؤ، دوپہر کھلاؤ، شام نو کھلاؤ، مگر وجہ کی ہے اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ دینے کہ اللہ نے 2 ہونٹ دیتے نے، حرام ویکھ کے کھولی نہ، انہاں نو بند کر لیں، اور فرماندے نے اللہ نے 2 پلکاں دیتیاں، حرام چیزاں نو ویکھن لگے، گناہ نو ویکھن لگے، تیرے اندر طاقت نہیں کہ انہوں ہاتھ نال بدل دے میں اپنی اکھاں بند کر لیں۔ اے نہ ہوئے کہ کدھرے تو بھی گناہ دے اندر مبتلا ہو جائیں، اور ساڑھے ہتھاں دے اندر فتنہ ہے کہ ہر بندہ او دے تو مبرہ نہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے جڑے ہے، اور حرام چیزاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے حرام چیز آئے اپنی اکھاں نو بند کر لو۔ اور تیسرا
اللہ رب العالمین نے لباس اتارے ہے، فرمایا لباس پہن کے رکھی، بے حیائی نہ کری۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے او عورتاں جیڑیاں لباس پہنن دے باوجود ننگیاں نے جنت دے درکنار جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی روزہ رکھنے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، جو جدا دل کر رہا ہے۔ بخاری شریف اندر حدیث پاک موجود ہے آیت المنافق ثلاثن، منافق دیاں 3 نشانیاں نے، وَإِنْ سَامَ وَصَلَّى، اگرچہ روزہ بھی رکھے نمازاں بھی پڑھے، وہ بندہ منافق ہے، منافق جہنمی ہے، جنت نہیں جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے آیت المنافق ثلاثن وَإِنْ سَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور بندہ گمان کر دے کہ میں مسلمان، اللہ فرماندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او گمان کر دے کہ میں مسلمان مگر وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اذا حدث کذب، جدوں بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، واذا وعد اخلف، جدوں وعدہ کرے گا او دی مخالفت کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، جدوں او دے سامنے امانت رکھی جائے گی اونوں امانت بگڑائی جائے گی، او دے اندر خیانت کرے گا۔ آج اساں سوچنا اور سمجھنا، اللہ رب العالمین نے ساڑھے سر دے اندر دماغ رکھے ہیں اور سوچن واسطے رکھے ہیں، عقل کرن واسطے رکھے ہیں۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اے دنیا جہان دے بسنے والو، ان شر الدواب عند اللہ البکم الصم البکم الذین، بے شک برے جانور اونے، برے جاندار اونے، برے لوگ اونے جڑے سچی گل بول دے نہیں، سچی گل سن دے نہیں، سچیاں گلاں دے عمل نہیں کر دے، الذین لا یعقلون۔ قرآن و حدیث نو سمجھن دی کوشش نہیں نہ کر دے۔ اور دوسرے مقام دے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون۔ بے شک سب تو برے جانور اونے، جاندار او کافر لوگ نے جیڑے ایمان نہیں لے آندے، جیڑے مسلمان نہیں نہ بن جاندے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، بڑے بڑے لوگ آنگے، بڑے بڑے کافر آنگے، بڑے بڑے منافق آنگے، بڑے بڑے مشرک آنگے۔ 14واں پارہ شروع ہو رہے ہیں، اللہ فرماندے رہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ فرماندے نے جدوں مسلمان جنت دے اندر جا رہے ہونگے، تڑا تڑ جنت جا رہے ہونگے، دعا کرو اللہ سانو اونا دے بچوں کر دے۔
قیامت دا دن ہوئے گا مسلمان تڑا تڑ گروہ در گروہ جتھیاں دے جتھے جنت دے جا رہے ہونگے اس ویلے کافر ویکھن گے اس ویلے مشرک ویکھن گے اس ویلے منافق ویکھن گے اللہ رب العالمین نے دنیا دے اتے دس دیتا ہے ربما یود الذین کفروا اس ویلے کافر آکھن گے اس ویلے کافر پشتان گے اس ویلے مشرک پشتان گے اس ویلے بد عمل پہچان اس ویلے بد عمل جیڑے نے وہ پشتانا شروع کر دیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش کہ آج اسی بھی گناہاں نو چھڑ دیں دے کاش آج اسی بھی دنیا دے اتے نیک عمل کر دے اپنے رب نو یاد کر دے اللہ دا ذکر کر دے اے فیس بک چھڑ گے اے سوشل میڈیا چھڑ گے اسی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے اسی یہ دنیا دیاں اے ڈیرے داریاں چھڑ گے اے دنیا دیاں گپاں چھڑ گے اے اللہ رب العالمین دے سامنے ڈگ جاندے سجدے پہ جاندے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے اپنے تکبر تے آکڑ چھڑ دین دے اساں تے اپنے تکبر تے آکڑ ہی نہیں چھڑے اسی تے چغلیاں غیبتاں ہی نہیں چھڑیاں اسی تے گناہاں نو سینے نہ لا کے رکھے ہیں اسی تے اپنی انا ہی نہیں نہ چھڑی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللہ فرمان دینے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا اسی سارے لوگانوں میدان محشر دے اندر اکٹھیاں کر لوانگے ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون اللہ مشرکانوں آگن گے آؤ مشرکو سامنے آ جاؤ نا لے آؤ نا جنہاں میرا شریک بنا دے رہے ہو کہ اے بابا اولاد دین والا ہے اے بابا رزق دین والا ہے معاذ اللہ اے بابا کاروبار چلان والا ہے اے زندہ تے مردہ اے مشکل کشا بن گیا ہے اے مڑیاں کٹن والا ہے اللہ فرمان دینے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون لے آؤ نا پیر کٹھے کر کے لے آؤ نا اپنے مولوی کٹھے کر کے لے آؤ نا اپنے بابے کٹھے کر کے اے سارے اپنے معبود لے آؤ نا میرے سامنے لے آؤ جنہاں نو اے سمجھ دے سو کہ اے اللہ تو علاوہ جنت معاذ اللہ داخل کر دیں گے اللہ فرمان دینے سورہ انعام دی 22 اور 23 نمبر آیت کریمہ دے اندر ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ فرمان دینے جدوں مسلماناں نو ویکھن گے جنت جا رہے نے اسلام والے جنت جا رہے نے تے کافر کی کہن گے مشرک کی کہن گے منافق کے آکھن گے سورہ انعام دی 23 نمبر آیت کریمہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ دی قسم ہے اسی تے مشرک ہے ہی نہیں سا اللہ رب العالمین فرمان گے آج غور دا ویلا ہے آج سوچن دا ویلا ہے آج فکر کرن دا وقت ہے اللہ نے زندگیاں دیتیاں نے اللہ نے صحتاں عطا کیتیاں نے اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون
اللہ فرمان گے اسی اونا دے منہاں تے مور لا کے اونا دے منہاں نو بند کر دیاں گے، اونا دیاں زباناں بند کر دیاں گے جنہاں نے انکار کر دیتا ہے، جیڑے منکر ہو گئے نے آندے نے اللہ دی قسم اساں تے کدی شرک کیتا نہیں سی، اونا دے ہاتھ تے پیر بول کے دسن گے اللہ اے ہے ہی مشرک نے۔ آج بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، صحت نہیں مل رہی، اولاد نہیں مل رہی، بچیاں دے رشتے نہیں ہو رہا، چلو جی فلانے کو چلو نا، فلانا بڑا بنیاں کٹن والا ہے، فلانا بڑا مولوی ہے، فلانا بڑا پیر ہے، فلانا بابا بڑا پہنچے ہے۔ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نو فرمان اے میلی اے مالی فاطمہ اے مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ عمل کر لیں، اے دنیا دے ہوتے میرے کو مال چانی ہے میں دے دینا، کل قیامت دے دن کام آئے گا تے نیک عمل کام آؤن گے۔ اسی سمجھنے خیر ہی ہے، کوئی گل نہیں، پیر صاحب دی خدمت کرو، مولوی صاحب دی خدمت کرو، اس طرح کرو فلانے گلے روپیے پاؤ تسی جنتی۔ اسی یہ سمجھنے ہیں کہ شارٹ کٹ جنت لبنی چاہیے، شارٹ کٹ لبدی ہوندی تے صحابہ کرام نو بدر جان دی لوڑ ہے سی، احد جان دی لوڑ ہے سی، خندق جان دی لوڑ ہے سی۔ صحابہ کرام نے اپنیاں جانا پیش کی دیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نی اطاعت و فرما برداری کی دیئے۔ آج بھی ویلائے نا اللہ فرمان دینے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جاؤ جن ساری عمر ایک نیکی نہیں کی تھی آؤ میرے سامنے توبہ کرو مسلمان بن جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ اس آیت کریمہ دا شان نزول کیے، بڑے بڑے کافر آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے مشرک آئے، ایہو جے گناہ کرنے والے آئے، حتیٰ کہ صحابہ فرماندے نے ایک بندہ آیا جن نے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا ہے، آگے روئی جا رہے آئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اے ارشاد فرماؤنا اسی مسلمان ہو جاؤں گے کہ اللہ ساڑھے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرمان دینے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی دی تیمارداری واسطے پتہ لین جا رہے نے، او دا پتہ لیندے نے، آپ فرماندے نے تیری کیفیت کیسی ہے، تے اگوں عرض کردہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ دے عذاباں کو لو ڈر بڑا آندہ ہے، جہنم تو ڈر بڑا آ رہے آئے، پر جدوں قرآن دیاں تلاوتاں کرنا میں تے قرآن دے اندر لکھے ہے اللہ غفور بڑا ہے، اللہ گناہاں نو معاف کرن والا بڑا ہے، اللہ رحیم بڑا ہے، اللہ رحمان بڑا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مجتمعت خصلتان فی رجل واحد الا ادخلہ الجنہ، جدے اندر دو چیزاں جمع ہو گئیاں، اللہ دے عذاباں دا ڈر جمع ہو گیا، اللہ کو جنت دی امید لگ گئی، گناہاں دی معافی دی امید لگ گئی، الا دخلہ الجنہ، اللہ انہوں جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ یہ دو چیزیں جدے اندر جمع ہو گئیاں کہ انسان قدم چکے تے ڈردہ چکے، اپنی زبان کھولے تے ڈردہ کھولے، اپنا ہاتھ کھولے تے ڈردہ کھولے، اپنے کان کھولے غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے، لچر لطیفے نہ سنے، آکھے پائی دی میں نہیں یہ گلہ سندا، اپنے کناں نو بند کر لوے، اپنی زبان نو بند کر لوے، اپنے دل نو روک لوے، اپنی زبان نو روک لوے، جیتے اندر دو چیزاں جمع ہو گئیاں، اللہ جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے من سام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا بندہ روزے دے تقاضے پورے کرے گا اللہ او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے من سام یوما فی سبیل اللہ باغد اللہ وجہہ عن النار سبعین خریفا، جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک نفلی روزہ رکھے گا اللہ جہنم نو 70 سال دی مسافت تو دور فرما دیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر موجود ہے اللہ 100 سال جہنم نو دور کر دیں گے۔ اور تیسری حدیث پاک دے اندر موجود ہے جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، اللہ جہنم نو ایک نفلی روزہ رکھن والا جہنم نو اینا دور کر دیں گے جویں ایک خندق ہوندی ہے، ایک خندق کڈی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دا فاصلہ ہے 500 سال دی مسافت ہے، اللہ 500 سال تک اس بندے نو جہنم تو دور کر دیں گے۔ اور فردی روزہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حدیث قدسی کہ اے میرے فرشتو نماز دا اجر لکھو، صدقے دا اجر لکھو، خیرات دا اجر لکھو، قرآن دیاں تلاوتاں دا اجر لکھو، قرآن سنن دا اجر لکھو، روزے دا اجر تسی لکھ نہیں سکتے، اگر لکھن بوو گے تو آڑیاں سیائیاں مک جان گیاں، تو آڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے الصوم لی وانا عاجزی بہی، جنہیں فردی روزہ صحیح تقاضیاں نہ رکھے ہیں ایدہ روزہ فرشتے ایدہ اجر لکھ نہیں سکتے، قیامت دن میں آپ اجر دے آنگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کول نا
حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، عرض کردے نے کہ اللہ دے نبی ایسا عمل دسو کہ او دے تو بڑا عمل ہوئے ہی کوئی نہ، اینا نیکیاں والا اجر، اینا نیکیاں والا عمل، اینا اجر ہوئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علیکہ بالصوم، ابو امامہ روزہ رکھیا کر، روزے دا اجر بڑا ہے۔ تے عرض کردے نے مرنی بے عملین، اللہ دے رسول علیہ السلام کوئی اور عمل دسو، آپ فرماندے نے علیکہ بالصوم، روزہ لازم پکڑ لے، روزے دا اجر بہت زیادہ ہے، اے دے دے اتے اور عبادت ہے ہی کوئی نہیں۔ روزے دے تقاضے اسی تقاضا پورا کریے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ روزے نہ لے، ایک بندہ آیا آکے گالاں کٹدا ہے، بہودگی کردا ہے، لڑنا چاہندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے روزے دار نو چاہیے کہ او آکے انی صائمن، میں روزے دار، میں تینوں میں گال دا جواب نہیں دینا، میرا نا صائم ہے، میرا کہ میں روزہ بھی رکھے ہے، تینوں گال دا جواب دینا، بہودگی دا جواب دینا، تیرے گل پینا۔ آپ فرماندے نے انی صائمن، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام دیاں تربیتاں کی دیاں، اخلاق حسن اخلاق سکھائے ہیں۔ صحابہ اکرام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھ دینے اللہ دے نبی دا اخلاق کیسا ہے؟ آپ فرماندیاں نے خلق القرآن، سارا قرآنی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ہے۔ آپ دی عظمت شان ہے وے کہ آپ دی سیرت، آپ دا اخلاق قرآن دے مطابق ہے، اور اس حدیث دا ترجمہ کردہ شاعر محبت دا اظہار کردہ اللہ دے نبی علیہ السلام دیا عظمتہ اور شانہ بیان کر رہے ہیں۔ ترجمہ کردہ اندھا صورت جہانو سونی، سیرت قرآن لوگو، سیرت جہانو سونی، سورت قرآن لوگوں، فلکوں فرشتے آمن بن کے دربان لوگوں، آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، آمینہ دا بیٹا علی موڈے تے کملی کالی، ختم نبوت والی رب تو ہے شان پالی، سورت جہانو سونی، سیرت قرآن لوگوں، فلکوں فرشتے آون بن کے دربان لوگوں، رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے، رات معراج والی سلیمان جے بختاں والے، صفاں وچ کھلارے اللہ مصران دے تختاں والے، صفاں وچ کھلارے اللہ، صفاں وچ کھلارے اللہ مصران دے تختاں والے، میرے آقا نو مصلی دے کے، ساڑھے آقا نو مصلی دے کے بنایا امام لوگو،
ساڑھے آقا نو مسلح دے کے بنایا امام لوگو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین نے سارے نبیاں نو پیچھے کھلار دیتا ہے ساڑھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا عظمتاں اور شانہ اینے صحابی جڑا ہے شاعر ترجمہ کر دے آندہ جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا حشر دہاڑے سونا امت بخشامن والا جابر دی ہانڈی وچوں مجمع رجامن والا حشر دہاڑے سونا امت بخشامن والا کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو کوثر تے بہ کے آقا ونڈن گے جام لوگو سورت جہانو سونی سیرت قرآن لوگو فلکوں فرشتے آون بن کے دربان لوگو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جڑے بڑے بڑے گناہگار آ گئے نے بڑے بڑے ظالم آ گئے نے بڑے بڑے مشرک دے کافر آ گئے نے انہاں نو اللہ دا قرآن سنا دیو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب